السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك۔ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو حد العزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس میں اس کا ترجمہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کے آیا، پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا، تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا۔ ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ حدیث نہایت اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں: 1 دعا اور امید، 2 استغفار، اور 3 شرک سے اجتناب۔ پہلی بات جو ہے اس میں کہ بندہ امید کے ساتھ دعا کرے، جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ اس کا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کرنے والا دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ چپکے بھی دعا کریں زکریا علیہ السلام کی طرح تو بھی سنتا ہے، دل میں بھی ہو تو بھی سنتا ہے۔ دل کے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، اور تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اور لغو میں پڑا ہوا ہو۔ لغو کے معنی کیا ہیں؟
لفظ کے معنی ہیں کھیل تماشا، بے فائدہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو اپنے پورے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے مانگو، کیونکہ ہم رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ کہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تو انسان کوئی دوسری طرف دھیان دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم تو اس اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ میں پوری ملکیت ہے، پوری بادشاہت ہے۔ تم میں سے ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، الا یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک شخص کہتا ہے کہ کتنی دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، دعا گزارش ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیا دینا ہے اور کس وقت میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے وقت پر دیں گے۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، اس کی رحمتوں کا طالب اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو جو اپنے ہی خلاف حدیں پار کر گئے، اللہ کی رحمت سے تم ہرگز مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، بے شک وہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے امید دلا رہے ہیں، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مایوس نہیں ہونا، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، شرک، کفر اور نفاق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اللہ سے دعا کرنا یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے مانگنا، اللہ سے بندہ مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے کہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیے، دعا کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو چاہیے بندے کو وہ مانگے، اور دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی جو کوتاہیاں کرتا ہے، جو کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ ایک انسان کا مطالبہ اللہ سے کچھ ہے، جیسا کہ اس کو گھر چاہیے، اچھی جاب ہونا، اچھی گاڑی ہونا، غرض بہت سے اللہ تعالیٰ سے بندہ مطالبہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا بھی اس سے مطالبہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں بندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری زندگی میں نماز ہو، تیری زندگی میں روزہ ہو، تیری زندگی میں تقوی ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مطالبے تو ڈھنگ سے کیے نہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ رحمت ہے رب العالمین کی کہ حکم دینے کے بعد کوتاہی پر بھی نجات کا راستہ کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ غلطیاں، کوتاہیاں بندے سے ہو گئے تو بھی اس سے نجات مل سکتی ہے معافی کے ذریعے، وہ غفور رحیم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 میں ارشاد الہی ہے، جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے خلاف ظلم کر بیٹھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا
کہ بندہ توبہ کرے، توبہ کے اوقات کے برقرار رہنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کرے۔ ہاں، موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرے، اب توبہ نہیں۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا، اب توبہ نہیں۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کریں گے۔ تو جب ایک بندہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا، چاہے اس کے گناہ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بڑھ کے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حال تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو فتنے میں ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور انہیں جھلسا دینے والی آگ کا عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ذرا رب العالمین کے اس کرم کی، اللہ رب العالمین کے سخاوت کی، کہ اللہ رب العالمین کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو، ایمان والوں کو جلایا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں توبہ اور مغفرت کی طرف، اگرچہ کہ انہوں نے اللہ والوں کو قتل کیا، پھر بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کے آیا، پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا، تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا۔ الحمدللہ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شرک سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ، شرک سے بچتے ہوئے آدمی چاہے کتنے ہی گناہ اس کی زندگی میں کر لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت تو نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کسی کو بھی، نبی ہو، رسول ہو، نیک صالحین ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغفرت نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا یہ شرک۔ ہاں، اگر توبہ کر لے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن اس سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے، یعنی شرک سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس گناہ کی چاہے مغفرت فرما دیں گے اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والے، عدل والے ہیں، وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی میں فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا میں عدل ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے سارے بندوں کے سامنے ایک بندے کو لائے گا، اس کے گناہ کے 99 دفتر پھیلے ہوں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے، اتنے گناہ ہوں گے اس بندے کے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس میں سے تجھ کو انکار ہے؟ جو لکھنے والے فرشتے ہیں انہوں نے کہیں ظلم تو نہیں کر دیا تیرے اوپر؟ کہے گا بندہ، نہیں اے پروردگار میرے رب، ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایسا کچھ لکھا نہیں ہے، یہ سارا
میرا ہی کیا دھرا ہے، یعنی میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ہے ہمارے پاس تیری ایک نیکی، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک کاغذ کی چٹھی نکالی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس شخص نے گواہی دی تھی، وہ مسلمان تھا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے رب، یہ چٹھی اور اتنے سارے میرے گناہ، ان کے مقابلے میں یہ چٹھی کیا کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جو دفتر ہیں 99 ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، گناہ کے دفتر، اور جو ایک نیکی کی چٹھی تھی جو شہادتین کی، وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ جتنے گناہ کے دفتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے، گویا کہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور وہ ایک کاغذ کا پرزہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی توحید کے آگے کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ الحمدللہ، یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ یہ حدیث امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، جن کی کتاب 40 کی آخری حدیث تھی، جو انہوں نے کتنی دقت کے ساتھ جمع کی تھی۔ الحمدللہ دیکھیے آج ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، جس کا ہم نے اب تک جس کو خلاصہ ہم نے دیکھا۔ ایک انسان نفع بخش علم کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو امام نووی رحمہ اللہ کی حدیثیں ہم نے پڑھی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ملتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے کہ حدیثوں کو پڑھیں، سنیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیثیں پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک